دوستو آج کا یہ ویڈیو کئی پیشانیوں پہ بل پیدا کر دے گا، لیکن اس کے باوجود قوم کا ایک فرد ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنے قوم کے لوگوں کو تھوڑا سا جگانے کی کوشش کروں۔ میں کوئی عالم نہیں، مفتی نہیں، مجتہد نہیں، مولانا نہیں، لیکن اپنے قوم کا ایک فرد ہونے کے ناطے جو باتیں میں محسوس کرتا ہوں اسے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی تاریخ میں ہماری قوم جو ایک مرد مجاہد قوم ہوا کرتی تھی وہ ایک سیریمونیل قوم ہو گئی ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم تماشوں پہ بہت زیادہ ہی یقین رکھنے لگے ہیں۔ تماشے کرنا، تماشے دیکھنا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہماری قوم کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جو کرنا ہے وہ تو کرتے نہیں، جو نہیں کرنا ہے اسے بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، رمضان کے مہینے میں بھی جو رمضان کے مہینے کی روح ہے اسے لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بس زیادہ سے زیادہ خریداریاں کرنے کا مہینہ ہے، نئے نئے کپڑے مہینے بھر خریدنے کا مہینہ ہے، خوب افطار کے نام پہ خریداری کرنا ہے، پھل خریدنے ہیں، یہاں سے وہاں تک دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوں، افطار کے بعد حلیم کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد میں عشائیہ میں بریانی ہونی چاہیے۔ گویا رمضان نہ ہوا یہ جو ایک نجات کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا اور ایک اچھی راہ پہ چلنے کی، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے کہ جب ہم پورے مہینے بہت ہی شدت کے ساتھ، بہت ہی خوشی و خضوع کے ساتھ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فقر و فاقہ کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ محض ایک مہینہ نہ ہو بلکہ یہ جو ایک مہینے کی پریکٹس ہے یہ ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ یہ مشق ہماری اگلے 11 مہینوں تک جاری رہے، اگلے 11 مہینوں تک بھی ہم اسی طرح سے گزاریں جس طرح سے رمضان کا مہینہ گزرتا ہے۔ لیکن برخلاف اس کے کہ بجائے اس کے کہ رمضان کو ہم اپنے لیے نجات کا مہینہ بنا لیں، ہم نے اسے خریداریوں کا مہینہ بنا لیا ہے، دکھاوے کا مہینہ بنا لیا ہے، تماشوں کا مہینہ بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پر ایسا لگتا ہے کہ شاید جہاں پہ شیطان کو قید کیا جاتا ہے اس کی سلاخیں کمزور پڑ گئی ہیں، یا اس کا جو تالا ہے شیطان اپنی مرضی سے جب چاہے کھول لیتا ہے، جب چاہے بند کر لیتا ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی، جو کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں زیادہ خرافات کیوں نظر آتی ہیں؟ کپڑے والوں کا طبقہ، ہاکرز طبقہ، پھل فروشوں کا طبقہ، یہ وہ طبقے ہیں کہ جو ان کا بس چلے تو دونوں ہاتھوں سے نہیں، ہاتھوں پیروں سبوں سے سمیٹنا شروع کر دے۔ منافع خوری کا بازار گرم ہو جاتا ہے، چیزیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں، ان کی قیمتیں، خاص طور سے اگر آپ رمضان میں پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتیں تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور نہ صرف پھل نہیں، پھل کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں، دالوں کی قیمتیں، تیل کی قیمت، کپڑوں کا تو ذکر ہی کیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اس کا یہ کانسیپٹ اب بدل چکا ہے۔ یہ تو خیر جو ہے وہ تو ہے، لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مسجدوں کا بھی استحصال شروع کر دیا ہے۔ مسجدوں کو ہم لوگوں نے وقت گزاری کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ اعتکاف بہت ہی خیر و برکت والی چیز ہے، بہت ہی ثواب والی چیز ہے، اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف کرنے کے بھی اپنے طریقے ہیں۔ پر آج کی تاریخ میں کیا نظر آتا ہے کہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، گروپس میں بیٹھتے ہیں، دنیاوی ڈسکشنز کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، پنکھے کی ہوا کھاتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں۔ یہ سارے تماشے آج کل نظر آتے ہیں۔ میں نے پھر کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس ویڈیو سے کئی چہروں پہ بل پڑ جائیں گے، بھاوے تن جائیں گی، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک اور بھی بات کہ رمضان کے مہینے میں
ایک ہوڑ لگ جاتی ہے، کھوڑ مچ جاتی ہے، اور زکوٰۃ کے نام پہ اتنے سارے ادارے نظر آنے لگتے ہیں کہ بیچارہ ایک زکوٰۃ دینے والا یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہے کہ میں یہ زکوٰۃ رشتہ داروں کو دوں، غریب پڑوسی کو دوں، کسی یتیم خانے کو دوں، کسی ادارے کو دوں، آخر میں یہ زکوٰۃ دوں تو کہاں دوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے جو لوگ سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے زکوٰۃ کا استحصال ہوتا ہے، یا پھر زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آج کل ایک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ہر شخص زکوٰۃ چاہتا ہے، زکوٰۃ کے فضائل بیان کرتا ہے، زکوٰۃ دینے کی ذمہ داری اور فرض کا بیان کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا جو ادارہ ہے یہی سب سے بہتر ہے، میرے ادارے کے سوا آپ کسی اور کو زکوٰۃ نہ دیں۔ اور پھر زکوٰۃ مافیا، اس کی کہانی تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہماری قوم کی پستی کا سبب بن رہی ہیں۔ ابھی فی الحال پچھلے جمعہ میں درگ میں تھا، وہاں کی جامع مسجد میں جب نماز پڑھنے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ نمازیوں سے زیادہ تعداد تو چندہ مانگنے والوں کی ہے۔ باقاعدہ ان لوگوں نے اسٹالز لگا رکھے ہیں اور انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ انہیں جا کر نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اندر نماز ہو رہی تھی اور باہر یہ لوگ چندے وصول کر رہے تھے۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ میں تو یہ مانتا ہوں کہ مذہب اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اخلاقیات کا نام ہے، مساوات کا نام ہے، معاملات کا نام ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے یہ چیزیں کہیں دور نکل کر چلی گئی ہیں۔ بہرکیف آج ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ایک دل جلے ہوئے مولانا صاحب کا ہے، اور دل کا جلنا لازمی ہے کیونکہ جو انہوں نے نقطے بیان کیے ہیں آپ ان میں کسی کو بھی رد نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نہ بھی کرتے ہوں لیکن پھر بھی اپنی نظروں کے سامنے اس طرح کے کام ہوتے ہوئے ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ میں چلتے چلتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ضرورت ہے کہ ہم محاسبہ کریں اپنا، وقت رہتے اگر ہم اپنے آپ کو سمیٹ لیں، خود کو جگا لیں، ایک اچھی راہ پہ گامزن ہو جائیں، تو کہیں نہ کہیں خدا کی ذات سے ہم نا امید نہیں ہو سکتے۔ شاید اوپر والا بھی انتظار کر رہا ہے، وہ بھی منتظر ہے کہ شاید ہماری یہ قوم صحیح راہ چن لے، راہ ہدایت پہ چلے، تاکہ اس کے بعد اوپر والا بھی اپنے رحم و کرم کی برسات کر دے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ بلب جلے گا، پنکھے چلیں گے تو اللہ تیری قبر میں گرمیوں میں ٹھنڈے کا انتظام کرے گا، لیکن ایسا گونگا بہرا اپاہج معاشرہ ہمارا ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ یوں تو فکر ایسے بھی نہیں ہے، دوسرے جب جھولی پھرائی جاتی ہے تب سورداس ایسے آنکھیں میچ کے بیٹھتے ہیں کہ جھولی پھرانے والا گزر جائے خیریت سے، ہمیں 10 روپے ڈالنے نہ پڑے تو بڑا اچھا ہو۔ یہی ہو رہا ہے نا، مسجد کا پنکھا استعمال کرتے ہو، دن بھر اس کو مسافر خانہ بنا کے رکھتے ہو، اللہ کے گھروں کو کولر تمہارے باپ کا چلتا ہے، بجلی کا بل کون بھرتا ہے، ٹھنڈا پانی تمہارے لیے ہے، وضو کے لیے پانی تمہارے لیے ہے، اور جناب والا باتھ روم تمہارے لیے ہے، یہ ساری دریاں انتظام تمہارے لیے ہیں، تو 15-20 روپے تمہاری جیب سے نکلتے تمہیں موت آتی ہے کیا؟ کیا ہمارا دماغ جو بھیجا ہے نا وہ سڑ گیا ہے بات سنتے سنتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے۔ پوچھو نا کمیٹی والوں سے کتنا بل بھرنا پڑتا مہینے میں۔ ایک ایک آدمی ایک ایک کولر چلا کے سوتا جیسے اس کے باپ کی پراپرٹی ہے، مسجد نہیں ہے یہ۔ اگر ہم نے آج کے بعد دیکھ رہے دھکے مار کے نکالیں گے اس کو سمجھ نہیں آتا اس بات کو۔ صبح فجر سے لے کے بیٹے دوپہر 2 بجے تک سوتے ہیں مسجد میں۔ جب ایک پنکھے میں 5-7 آدمی سو سکتے ہیں، ایک کولر کے سامنے 8-10 آدمی آرام کر سکتے ہیں، تو الگ الگ کولر چلا کے الگ الگ پنکھے چلا کر کے سونا تمہارے باپ کی پراپرٹی ہے مسجد۔
اور اتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، پنکھے چلا کے آرام سے بیٹھیں گے اور جب جانے لگیں گے تو یہ بھی توفیق ان بدبختوں کو نہیں ہوتی ہے کم از کم بٹن تو بند کر کے جائے پنکھے کا۔ ارے مسلمان ہیں یا اینٹ پتھر ہیں آپ؟ کچھ بھیجے میں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا؟ غیروں کے ہاں آپ کا تو زیادہ سابقہ، کبھی گردوارے میں کبھی مندر میں، لوگ وہاں پر جو رفاہی کام کرتے ہیں نا، جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، لاکھوں لاکھوں روپے ڈونیشن دینے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں، مہینوں بعد نمبر آتا ہے، مہینوں بعد۔ اسے جانتے ہو نہیں آپ لوگ؟ کہ تم کہاں مر جاتے ہو جب تمہاری مسجد کی باری آتی ہے؟ تمہارے دماغ کی بتیاں کیوں بجھ جاتی ہیں جب مسجد میں آتے ہو؟ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے؟ ہماری مسجد تمہارے باپ کی نہیں ہے نا، ہمارے باپ کی مسجد، مسجد خدا کا گھر ہے، خدا کا، سن لیا؟ ہاں، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے مسجد۔ شرافت سے نماز پڑھنے آئیے، انسانیت سے رہیے مسجد میں، اللہ گھر میں۔ مسجد کو چوپال بنا لیا تم نے یار، 5 ماہ بیٹھے گپے لڑا رہے ہیں، 10 ماہ بیٹھے ڈینگے مار رہے ہیں، اسی کام کے لیے رمضان آیا ہوا کیا؟ تمہاری ڈینگے سننے کے لیے، تمہاری بکواس سننے کے لیے رمضان آیا ہے؟ یہ سارے کام مسلمان کرتے تھے، رفاہی کام۔ آج دنیا اس کام کو کر رہی ہے اور اس کا پھل انہیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ صرف